بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے۔ کامیابی کی تمام داستانیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ کامیابیاں مختلف ہوتی ہیں، کچھ منفرد اور کچھ کامیابیاں تاریخ ساز۔ میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بھی کامیابی کی ایک ایسی ہی داستان ہے۔ اس کامیابی کا سرچشمہ وہ تمام لوگ ہیں جو اس کا حصہ بنے، جن لوگوں نے اس کا خواب دیکھا، جن لوگوں نے اس کو تعبیر دی، جو لوگ آج اس کے امور کی انجام دہی میں مصروف ہیں، اور وہ طلباء و طالبات جو اس پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم آپ کو ترقی کے سفر میں ساتھ لیے چلتے ہیں۔ اس کہانی کا آغاز اپریل 2007 کی ایک شام میں ہوا، ایک عام سی شام۔ اسی شام ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے بانی چیئرمین حاجی عبدالرزاق یعقوب گاندھی نے ایک خواب دیکھا، انسانیت کی فلاح کا خواب، ملک میں معاشی بدحالی سے دوچار طبقے کی مدد کا خواب۔ یہ خواب تھا پاکستان کو تکنیکی ہنرمند اور پرعزم افرادی قوت کی فراہمی کا، تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جانے والے افراد کو تربیتی عمل کے ذریعے معاشرے کا کارآمد جز بنانے کا خواب۔ جناب حاجی عبدالرزاق یعقوب نے اپنے اس نیک ارادے کا اظہار ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے 5ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر کراچی میں سٹی ناظم جناب سید مصطفیٰ کمال سے گفتگو کے دوران کیا۔ سٹی ناظم نے انسانی فلاح اور ملکی ترقی کے اس منصوبے کا بھرپور خیر مقدم کرتے ہوئے نہ صرف اس کار خیر میں عملی خدمت کی یقین دہانی کروائی، بلکہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے سیوک سینٹر نمبر 3 کورنگی نمبر 5 کراچی کی عمارت فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ مارچ 2008 میں مذکورہ عمارت سید مصطفیٰ کمال کی انسان دوست طبیعت اور ذاتی کاوشوں کے نتیجے میں ایک دستاویز کے ذریعے طویل المدت لیز پر منصوبے کی تکمیل کے لیے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے حوالے کر دی گئی۔ 7 ایکڑ پر محیط 3 منزلہ عمارت کی اثر نو تعمیر اور تزئین و آرائش نہ صرف ایک دشوار طلب مرحلہ تھا، بلکہ اس کام کے لیے خطیر رقم بھی درکار تھی۔ دسمبر 2007 بھارت کے شہر ممبئی میں ہونے والی ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی کانفرنس میں جناب حاجی عبدالرزاق یعقوب اور مجید علی محمد نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے $2 لاکھ کا عطیہ دیا، اور اس عظیم شان فلاحی منصوبے کی ذمہ داری سونپتے ہوئے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ورلڈ میمن آرگنائزیشن پاکستان چیپٹر جناب HM شہزاد کو میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے لیے چیئرمین نامزد کیا۔ بعد ازاں اس منصوبے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے باقی اراکین میں جناب پیر محمد کالیا سیکرٹری جنرل ورلڈ میمن آرگنائزیشن، جناب محمد شعیب اسماعیل منگوریا وائس پریزیڈنٹ ورلڈ میمن آرگنائزیشن، جناب عبدالرشید گوڈیل وائس چیئرمین میٹی کمیٹی، جناب قاسم لاوائی ایگزیکٹو ممبر ورلڈ میمن آرگنائزیشن پاکستان چیپٹر، جناب عبدالغفار پدا ٹیکنیکل ایڈوائزر میٹی کمیٹی، جناب شہاب رضا راجہ ٹیکنیکل ایڈوائزر میٹی کمیٹی، جناب اظہر شعیب خان COO میٹی شامل تھے۔ اپریل 2008 تعمیر و آرائش کے کام کا آغاز کیا گیا۔ HM شہزاد اور ان کی پوری ٹیم تمام تر کاروباری اور نجی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس قومی خدمت کے منصوبے میں مصروف ہو گئے۔ ایک کاروباری اور دفتری امور کی انجام دہی کے لیے تیار کی گئی عمارت کو جدید طرز کے انسٹیٹیوٹ میں بدلنے کے لیے بنیادی اسٹرکچر میں بھی کئی ایک تبدیلیاں کی گئیں۔ کلاس رومز، ورک شاپس، دفاتر اور دیگر شعبہ جات کے قیام کے لیے موزوں جگہوں کا انتخاب کام کی نوعیت اور مستقبل کے لیے ممکنہ توسیع کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ بعد ازاں اس میں ضرورت کے تحت اضافہ کیا جاتا رہا۔ آج یہاں بیک وقت 5000 طلباء و طالبات کے لیے تربیت کی گنجائش موجود ہے۔
عمارتی عمل کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ٹیم ممبران میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے انتظامی اور تدریسی اسٹرکچر کی تشکیل میں مصروف ہو گئے۔ عصر حاضر کی صنعتی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا نصاب ترتیب دیا جانا تھا جو کہ قلیل مدت میں کم اور غیر تعلیم یافتہ افراد کو خاص شعبوں میں تربیتی عمل کے ذریعے اس قابل بنائے کہ وہ اپنے خاندان کی بہتر طور سے کفالت کر سکیں۔ چیئرمین میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی اعلیٰ قیادت میں جہاں ایک طرف ٹیم اراکین بہترین تربیتی عمل وضع کرنے میں مصروف تھے، وہاں دوسری طرف ورکشاپس اور تربیت گاہوں کی تیاری کا کام بھی زور و شور سے جاری تھا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا۔ ملک میں بین الاقوامی طرز کے اس منفرد ادارے کے افتتاح کا اعلان کر دیا گیا اور طلباء سے داخلے کی درخواستیں وصول کی جانے لگیں۔ WMOPC کے 2 کنسرن تھے، سب سے پہلے کہ اس کے فائننس کا کیا ہوگا اور سیکنڈ اس کو کون کرے گا۔ حاجی صاحب ہمیشہ سے شفیق، انہوں نے ہمیں سر پہ ہاتھ رکھا کہ بھائی فائننس سائڈ کا تمہیں پرابلم نہیں ہے۔ سیکنڈ ایشو ہمارے سامنے تھا کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو چلائے گا کون۔ الحمدللہ شہزاد بھائی نے اس پروجیکٹ کو ہاتھ میں لیا۔ دس از ٹریمنڈس اچیومنٹ۔ 31 مئی 2009 کو سید مصطفیٰ کمال اور حاجی عبدالرزاق یعقوب کی صدارت میں ایک رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی جس میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے اعلیٰ عہدیداران، ملک کے اعلیٰ سیاسی اور سماجی شخصیات اور بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ اور اللہ تعالی ہمارے کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنی قوم کی خدمت کریں۔ کچھ نہیں لے جانا ہے، سب کچھ ادھر دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے، کوئی کچھ نہیں ساتھ لے کے جائے گا۔ ایک چیز ساتھ چلے گی، اچھے کام، نیک کام، کسی کا بھلا کیا، بھلا کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے کہ آپ کو رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ تو میری آپ کو اپیل ہے کہ ہم نے یہ ایک ادارہ بنا تو لیا ہے، اب یہ کراچی والوں کا فرض ہے ان کے اوپر کہ اس کو دودھ پلاتے رہیں اور اس کو ہیلدی بنائیں۔ عوام کو اس بات کی بے حد خوشی تھی کہ ایک ایسا ادارہ وجود پا چکا ہے جس میں تربیت حاصل کرنے کے بعد ضرورت مند افراد نہ صرف اپنے خاندان کی بہتر کفالت کے قابل بن سکیں گے بلکہ معاشرے کا کارآمد جز بھی ثابت ہوں گے۔ 22 ماہ کی قلیل مدت میں میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی ٹیم نے اپنی شب و روز محنت اور باری تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس خواب کو حقیقت سے ہمکنار کیا، جہاں آج سینکڑوں افراد تربیت حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لا رہے ہیں۔ اس وقت میں چیئرمین تھا پاکستان چیپٹر کا۔ میرے لیے 2 مسئلے تھے، ایک تو فائننس کا اور دوسرا یہ کہ کورنگی میں کون جا کر یہ اس کو سنوارے گا، اس کو بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو چوز کیا اور یہ بندہ، میں گواہ ہوں کہ پچھلے 15 مہینے سے اس نے اپنا کاروبار اپنے بچوں کو سونپ دیا۔ آپ صبح 8 بجے فون کریں یہ یہاں موجود ہوگا، رات کو 10 بجے فون کریں یہ یہاں موجود ہوگا، آپ چھٹی کے دن اس کو فون کریں یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں موجود ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر کھڑے ہو کر ان لوگوں کا، یعنی عبدالرزاق سیٹھ کا اور ہمارے محترم ناظم صاحب کا اور شہزاد صاحب کا شکریہ ادا کریں، تالیوں کی گونج میں شکریہ ادا کریں۔ ایسے لوگ جو ہیں یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اجر عظیم دے۔ تقریب رونمائی بدست مبارک جناب سید مصطفیٰ کمال قرار پائی اور یوں آغاز ہوا ایک انقلابی عمل کا، ملک میں معاشی، اخلاقی اور تکنیکی انقلاب۔ جب میرے پاس سارے آرگیومنٹس ختم ہو جاتے ہیں دنیا کے کو بتانے کے لیے کہ کراچی کیسے وائبل ہے، تو میں بالکل تھک ہار کے کہتا ہوں کہ یار چھوڑو ساری باتوں کو، ہمارے شہر میں میمن رہتا ہے اور جب تک میمن ہمارے شہر میں ہے کبھی یہ شہر جو ہے وہ ناکامیاب ہو ہی نہیں سکتا، کبھی یہ شہر جو ہے وہ فلاپ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک میمن ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی اکانومیکل فرنٹ میں کبھی بھی یہ پیچھے جا ہی نہیں سکتا۔ ایک چیز بہت جو ہے وہ زبردست اور بہت جس سے دل کو جو ہے وہ بڑی راحت ملتی ہے، وہ یہ کہ یہ کمیونٹی صرف اپنی کمیونٹی کی بات نہیں کرتی، یہ کمیونٹی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ تمام انسانوں کی بات کرتی ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں 23,000 طلباء و طالبات اس عظیم الشان انسٹیٹیوٹ سے فیض حاصل کر چکے ہیں، جن میں سے بیشتر اپنی پیشہ ورانہ زندگیوں کا آغاز کر چکے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ میں نے یہاں سے اتنا کچھ سیکھا۔ میرا کورس مکمل ہونے سے پہلے ہی جب میں نے انٹرویو دیا، مجھے امیڈیٹلی
1500 درہم کی جاب آفر کی فار UAE اور اس بات پہ میں بہت خوش ہوں، اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے کہ میں بھی اس ادارے کے لیے کچھ کر سکوں۔ پہلے تربیتی سیشن کا آغاز 1 جولائی 2009 میں کیا گیا۔ اس موقع پر داخلہ لینے والے افراد کو 7 مختلف شعبوں میں تربیت فراہم کی گئی، جس میں انڈسٹریل الیکٹریشین، ہوم UPS انسٹالیشن اینڈ ریپیئرنگ، CNG کٹ انسٹالیشن اینڈ ٹیوننگ، موبائل فون ریپیئرنگ، ویلڈنگ، ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ، جنریٹر آپریشن اینڈ مینٹیننس۔ جنوری 2010 کو کمپیوٹر ٹیکنیشین کورس بھی شامل کیا گیا۔ بعد ازاں تربیتی عمل کو مزید فعال بنانے کے لیے 11 نئے شعبہ جات میں تربیت کا آغاز کیا گیا۔ ڈومیسٹک الیکٹریشین، موٹر وائنڈنگ، آٹو موبائل میکینک، موٹر بائک میکینک، لفٹ ٹیکنیشین، آٹو الیکٹریشین، آٹو AC ٹیکنیشین، پلمبنگ، انگلش لینگویج، ڈریس میکنگ، قرآنک عربک کورس۔ دنیا بھر میں تیزی سے فروغ پاتی ترقی کے پیش نظر میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ انتظامیہ نے اکتوبر 2011 میں IT کے شعبے میں تربیت کا آغاز کیا، جس میں گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیزائننگ، AutoCAD، MS آفس، سافٹ ویئر اکاؤنٹنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، 3D اینیمیشن، مایا کے کورسز شامل ہیں۔ اس طرح آج میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں طلباء کے لیے 27 مختلف شعبوں میں تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ کسی بھی قوم کی بھرپور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کی تعلیم و تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جائے، اور اسی امر کا ادراک کرتے ہوئے جناب HM شہزاد صاحب نے مٹی کی افتتاحی تقریب میں خواتین کے لیے بھی تربیت کا آغاز کرنے کا اعلان فرمایا۔ 1 جولائی 2010 کو میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ نے خواتین کی تربیت کا آغاز کیا۔ اس عمل کے لیے عمارت کی تیسری منزل مختص کر دی گئی۔ بعد ازاں ضرورت کے پیش نظر دوسری منزل کا جزوی حصہ بھی خواتین کی تربیت کے لیے زیر استعمال لایا گیا۔ خواتین کی تربیت کے سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے معاشرتی اور مذہبی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک غیر مخلوط انتظامی اسٹرکچر ترتیب دیا گیا تاکہ خواتین بھرپور اعتماد کے ساتھ تربیتی عمل سے مستفید ہو سکیں۔ خواتین کے لیے پیش کیے جانے والے کورسز میں تجوید قرآن، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ، سیونگ اینڈ کٹنگ، کوکنگ اینڈ بیکنگ، کمپیوٹر گرافکس، بیوٹیشین، ڈریس میکنگ اینڈ بوتیک ڈیزائننگ، بیوٹی اینڈ کاسمیٹولوجی، مہندی، انگلش لینگویج، فائن آرٹس، ایمبرائڈری، فیشن ڈیزائننگ، بیوٹی اینڈ ہیئر ڈریسنگ، سیلف گرومنگ، کروشیا، ہینڈ بیگز اینڈ پرس میکنگ، بیکنگ اسپیشل، MS آفس، CIT شامل ہیں۔ اس طرح خواتین کے لیے پیش کیے جانے والے کورسز کی تعداد 35 ہے۔ ہمارا فوکس اس بات پر ہے کہ ان خواتین کو ہم اسکلفل بنا سکیں تاکہ وہ ان اسکلز کو حاصل کر کے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کریں اور معاشرے میں اپنا ایک فعال کردار ادا کر سکیں۔ تدریسی عملے کی پیشہ ورانہ مہارت اور نظام تربیت کی انفرادیت آج میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی شہرت کا خاصہ ہے۔ تربیت کے لیے موزوں شعبے کے انتخاب سے لے کر پیشہ ورانہ سفر کے آغاز تک طلباء و طالبات کی بھرپور معاونت و رہنمائی کی جاتی ہے۔ ہر تعلیمی سیشن کا آغاز اعلیٰ عہدیداران کی طرف سے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی سے کیا جاتا ہے۔ تربیتی عمل کی مرحلہ وار ترتیب اور اساتذہ کرام کی انفرادی توجہ سیکھنے والوں کی دلچسپی اور جستجو کو برقرار رکھتی ہے۔ دوران کورس تمام تر جدید سہولیات کی بہم فراہمی انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ طلباء و طالبات کی کارکردگی میں ہر ممکن بہتری لانے کے لیے اساتذہ والدین کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں۔ صنعتی ماحول سے ہم آہنگ کرنے کے لیے طلباء کو مختلف صنعتوں کے دورے بھی کرائے جاتے ہیں۔
ہنگامی صورتحال سے نبردآزما ہونے کے لیے خصوصی کلاسز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ صحت افزا غیر نصابی سرگرمیاں بھی تربیتی عمل کا حصہ ہیں۔ طلباء میں پیشہ ورانہ دیانت اور بھرپور شخصیت کے فروغ کے لیے ان کی اخلاقی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ دوران تربیت اسٹوڈنٹس میں تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ان کی تیار کردہ پروجیکٹس کی نمائش دیکھنے والوں کے لیے دلچسپی اور تکنیکی رجحان کے فروغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ انتظامیہ بخوبی اس بات کا ادراک کرتی ہے کہ روایتی طرز تربیت کی بنسبت دوستانہ ماحول میں بہترین نتائج برآمد کیے جا سکتے ہیں۔ تربیتی عمل کو حد درجہ مؤثر اور مفید بنانے کے لیے تربیتی عمل کا مسلسل جائزہ لیا جاتا ہے۔ دوران تربیت طلباء کو ٹیکنیکل لائبریری اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی حاصل رہتی ہے۔ کورس مکمل ہونے پر فنی مہارت کا تحریری اور عملی امتحان لیا جاتا ہے۔ سیشن کا اختتام بھی ایک تقریب سے ہوتا ہے جس میں کامیاب امیدواروں میں اسناد تقسیم کی جاتی ہے۔ میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اپنے طلباء سے تعلق کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتا، بلکہ تربیت کے بعد یہ ہمارے سوشل نیٹ ورک کا حصہ بن کر ہمیشہ ہم سے منسلک رہتے ہیں۔ جاب بورڈ کے ذریعے پیشہ ورانہ زندگی کے آغاز میں طلباء کی ہر ممکن معاونت کی جاتی ہے۔ اکتوبر 2010 میں تکنیکی تربیت کے بین الاقوامی ادارے سٹی اینڈ گلڈز کی جانب سے میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے تربیتی معیار کو تسلیم کیا گیا۔ دسمبر 2010 میں ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ سندھ کی جانب سے ادارے کے نصاب اور تدریسی عمل کی تصدیق کی گئی۔ میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں آنے والے سرکاری، غیر سرکاری اور سماجی شخصیات اور وفود بھی ادارے کی کارکردگی سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پاتے۔ 28 اپریل 2011 برطانوی ہائی کمیشن جناب ایڈم تھامسن اور ڈپٹی ہائی کمشنر ڈاکٹر پیٹر ٹبر نے سید مصطفیٰ کمال کے ہمراہ ادارے کا دورہ کیا اور ادارے کی کارکردگی کو سراہا۔ میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے خیال کو حقیقی روپ دینے کے لیے سنگ میل فراہم کرنے والے سید مصطفیٰ کمال نے 15 فروری 2011 کو اپنے دورے کے موقع پر ادارے کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے فرمایا، میں اس پہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے کرتا دھرتا حاجی رزاق صاحب کو اور ان کے تمام ٹیم کے لوگوں کو میں دل کی گہرائیوں سے میں ایز اے سٹیزن آف کراچی اور کراچی کی شہریوں کی طرف سے میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں دنیا کو کہتا ہوں کہ اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کریں اپنے شہروں میں، اپنے ٹاؤنز میں، اپنے صوبوں میں اور اپنے میں کہتا ہوں تمام ممالک میں۔ دس از دی کی ٹورڈز دی سکسیس، this is the key towards the bringing revolution in society. It's a soft revolution is taking place in Karachi and action speaks louder than word. جس کو اس کی ریالٹی کو جاننا ہے وہ آ جائے، مٹی کا دورہ کر لے اور جو ہے خود سے دیکھ لے۔ I'm really grateful to اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم یہ سب کچھ جو ہے وہ انسانیت کے لیے کر سکیں۔ جرمن کونسل جنرل جناب ٹلو کلینر نے سینیٹر نسرین جلیل اور MNA جناب عبدالرشید کوڈیل کے ہمراہ 19 نومبر 2011 کو ادارے کا دورہ کیا اور ادارے کی کارکردگی کو سراہا۔ 13 مارچ 2010 کو عارف حبیب گروپ کے چیئرمین جناب عارف حبیب نے ادارے کا دورہ کیا اور ادارے کی کارکردگی کو سراہا۔ ARY گروپ اینڈ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ، پاک سوزوکی، آرڈنٹ ایلیویٹرز، یونائٹڈ موبائلز، کرسٹین کاسمیٹکس اور دیگر کرم فرماؤں نے میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے مقدس مشن اور انتظامیہ کی مخلصانہ روش کو محسوس کرتے ہوئے اس بے مثل منصوبے میں بھرپور تعاون کیا۔ ہم ان کی خدمات کی تعریف کرتے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اپریل 2011 ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے اعلیٰ وفد کی آمد پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے موجودہ صدر جناب عبدالستار ڈاڈا نے میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں اعلیٰ کارکردگی کا اظہار کرنے والے طلباء اور عملے کے اراکین میں اسناد تقسیم کی۔ وفد نے میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا تفصیلی دورہ کیا اور تربیتی عمل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، When I last visited this project, one cannot believe how the building and the facility has been transformed. From what was nothing, I would say, it has now become an institution. And I can tell you, we, the delegation, are very impressed and very proud by the work that has been done. Let me not forget to thank Syed Mustafa Kamal, who was the mayor and embraced the Triple P project, public-private sector project, and I'm sure he is also proud that we have done a good job. Shehzad, well done. You do us proud.
and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He rewards you abundantly. اسی موقع پر ادارے کے دائرہ کار کو وسعت دیتے ہوئے جناب جان محمد گاندھی کے دست مبارک سے حجامہ تھراپی کے شعبے کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ میمن انسٹیٹیوٹ آف حجامہ تھراپی پاکستان میں پہلی بار سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں باقاعدہ حجامہ کلینک اور حجامہ ٹریننگ سینٹر، جہاں آج بے شمار لوگ شفا اور تربیت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ادارے کے پیغام کی مؤثر ترسیل کے لیے خصوصی تعلیمی اور تربیتی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان تقریبات کا مقصد افراد میں تکنیکی تربیت کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور ان میں خود انحصاری اور قومی خدمت کے جذبے کو فروغ دینا ہے۔ ہوں کہ حاجی صاحب نے اگر یہ خواب نہ دیکھا ہوتا، مصطفیٰ کمال نے اگر یہ جگہ نہ دی ہوتی، تو شاید آج اس پنڈال میں جو ہم بیٹھے ہیں وہ نہ بیٹھے ہوتے۔ جہاں مجھے پیر محمد کالیہ صاحب، جہاں میرے کلیگ شعیب اسماعیل صاحب نے مجھے سپورٹ کیا، وہاں حاجی صاحب کی بہت زیادہ میرے اس کام کے اندر میری ذات میں بہت بڑی تربیت ہے کہ یہ میں نے انسٹیٹیوٹ کے لیے بیڑا اٹھایا، اور حاجی صاحب کا بھی یہ خواب تھا کہ کسی طریقے سے اس کام کو جلدی کیا جائے۔ الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے، میرے لیڈران نے جو مجھ پہ اعتماد کیا، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں اس پہ پورا اتروں۔ 10 اپریل 2011 ورلڈ میمن آرگنائزیشن پاکستان چیپٹر کی جانب سے اس عظیم الشان منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کیے جانے پر جناب حاجی عبدالرزاق یعقوب، سید مصطفیٰ کمال، چیئرمین میٹی HM شہزاد کو اعلیٰ خدمات کے اعتراف میں گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ میں میٹی کے فیوچر پلانز کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ ہماری ڈیولپمنٹ آج کل اس جانب چل رہی ہے کہ اگلے 2 سالوں میں میٹی ایک فل فلیج ٹیکنیکل کالج بن چکا ہوگا، اور یہاں پہ انشاءاللہ ووکیشنل کورسز کے علاوہ انجینئرنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی